جب ان کے ہاتھ میں حکومت آئی تو پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ لوگوں، یہ وصیت سے میں امیر بنا ہوں، یہ کوئی چیز نہیں ہے، اگر تم لوگ مجھے امیر بناتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کام تمہارے حوالے ہے۔ لوگوں نے بالاتفاق طے کیا کہ آپ ہی ہمارے امیر ہیں۔ اب یہ صحیح اسلامی طریقے سے لوگوں کے مشورے سے امیر بنے۔ امیر بنتے ہی تیز رفتاری سے انہوں نے اصلاحات کے اقدامات کیے، اور جو بگاڑ بیت المال میں اور مالی امور میں آ چکے تھے ان تمام بگاڑ کو دور کیا۔ اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے تو بنو امیہ کے خاندان سے۔ بنو امیہ کا جو خاندان ہے اس کا تعلق اوپر جا کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتا ہے، اور یہ خاندان بھی بہت اونچا خاندان ہے، اور اس خاندان میں بھی بڑے اونچے اونچے صحابہ ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ مومنین کی ماں ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں۔ بعض صحابہ کو سعادت حاصل ہوئی ہے، 2 ہجرت ہوئی، ایک حبشہ کی ہجرت، پھر حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنا، 2 ہجرتیں انہوں نے کی ہیں۔ یہ بھی بنو امیہ کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، تو یہ عمر ابن عبدالعزیز بنو امیہ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن بنو ہاشم اور خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے اس خاندان سے ان کے قریبی رابطے تھے۔ اور اس زمانے میں، ان کے زمانے میں جو بڑے بزرگ تھے سادات کے، وہ امام محمد باقر تھے، ان کی رہنمائی ان کو حاصل تھی۔ تو بہرحال انہوں نے تیز رفتاری سے اقدامات کیے اور اصلاحات کی، اور اس اصلاحات کے نتیجے میں 2.5 سال تقریباً ان کی حکومت رہی ہے، اور 2.5 سال میں ایک انقلاب برپا کر دی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین 4 ہیں، ان کے بعد اگر 5واں نمبر کسی کا آتا ہے تو وہ عمر ابن عبدالعزیز کا آتا ہے۔ ان کی قبر کی بے ادبی کی گئی، پوری دنیا میں دوبارہ ان کا نام اٹھا، ہر آدمی نے ان کا نام سنا، تو میں نے کہا کہ ان کا تذکرہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے، اس سے معلوم ہوا ایک ہوتا ہے حکومت کا بگاڑ، اس بگاڑ کو ختم کرنے کا ایک راستہ تو ہوتا ہے انقلاب کا راستہ۔ تو انقلاب جو ہوتا ہے وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بڑی جانیں لیتا ہے، اور اس کے بعد بھی وہ انقلاب کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری مرضی کے مطابق نکل آئیں، لیکن جن کے پاس اختیارات آ گئے ہیں وہ اپنے اختیارات کو استعمال کر کے اصلاحات کر دیں تو ان کے لیے کوئی بوجھ نہیں ہوتا۔ عمر ابن عبدالعزیز نے 2.5 سال میں ایسی حکومت کی ہے کہ آج بھی ان کی حکومت کو مثال کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ سنی تو ان کا احترام کرتے ہی ہیں، شیعہ بھی ان کا احترام کرتے ہیں، ساری امت میں ان کا ایک احترام ہے۔ تو اس سے ہمارے پاکستان کے سیاستدانوں کو اور ہمارے ریاستی اداروں کے با اختیار لوگوں کو سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو موقع دیا ہوا ہے اور جو ان کو اختیار دیا ہوا ہے، تو اس اختیار کو استعمال کر کے بگاڑ کو ٹھیک کر دے ایک مرتبہ۔